آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا
اور اس کے حمد و ثنا کو اپنے کانوں سے سن پاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بعض مخلوقات ایسی بھی ہیں جو جب تعریف بیان کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتی ہیں، تو ہم اسے نہیں سمجھ پاتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے مابین تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 کے اندر بیان فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابع پہاڑوں کو کر دیا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے جو دے دے، کوئی روکنے والا کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، جس کو جو چاہے طاقت و قوت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی گزرے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت دی، جو توانائی دی، اس آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا جو بھی حکم ہوتا تھا، داؤد علیہ السلام کا جو بھی فرمان ہوتا تھا، داؤد علیہ السلام جو بھی آرڈر کرتے تھے، وہ پہاڑ ان آرڈر کو فالو کرتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی زبان کو سمجھتے تھے اور داؤد علیہ السلام کے اشارے کے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرتے تھے، اسی طرح پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کیا کرتے تھے، اور جو پرندے تھے وہ پرندے بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی روکنے والا اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تم نہیں دیکھتے، أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ
اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا جمال ہے کہ جس طرح اسلام نے بڑی چیزوں کا خیال رکھا ہے، اس کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کو بھی اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، تھا، وقت پہ اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا اور وہ بلی مر گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت النار، یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ اسی طرح آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، ایک آدمی نے جب پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنت، کہ وہ آدمی میرے بھائیوں جنت میں داخل ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے، بہت سارے لوگ اسلام پر تانا دیتے ہیں، اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تشدد کا دین ہے، تطرف کا دین ہے، اسلام کے اندر سختی ہے، اسلام کے اندر غلظت ہے، اسلام ویسے خون بہانے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الزام بیجا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسلام کتے کی حفاظت یا کہ کتے کے پانی پلانے پر جنت کی بشارت ہے اور بلی کو یہ کھانے پینے کے انتظام پر جنت کی بشارت ہے، وہ اسلام کسی کو کسی کے لاحق خون بہانے کی میرے بھائی کو اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت ہمارا سابقہ یہ کہ ہمارا مختلف اوقات میں ہم کبھی سانپ سے دوچار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ سانپ کے جو احکام و مسائل ہیں اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں، سانپ سے متعلق بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ اسلام نے سانپ سے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ اگر ہمارا سابقہ سانپ سے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سانپوں سے مصالحت نہیں کی، ہم نے کبھی سانپوں سے مصالحت نہیں کی ہے۔ ومن ترك شيئا منهن خيفة، اگر کسی نے سانپ کو اس کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فليس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارا اگر سابقہ سانپ سے ہو تو سانپ سے ہمیں لڑنا چاہیے، سانپ کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ سانپ موذی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ سانپوں کو مارا جائے، سانپوں کو کچل دیا جائے تاکہ اس کی ہلاکت خیزی سے ایک مسلمان محفوظ رہ سکے، یا کہ کوئی انسان میرے بھائیوں محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتلوا الحیات وذوات الطفیلتین والابتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصر أبو لبابة زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، رواه مسلم وصححه۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلوا الحیات، کہ سانپوں کو مارا کرو، سانپوں کو مارا کرو، اور خاص طور سے وہ سانپ جو زہری ہے، خاص طور سے وہ سانپ جن کے پیٹھ کے اوپر دھاریاں بنی ہوتی ہیں، چاہے وہ سفید دھاریاں ہو چاہے کہ کالی دھاریاں ہو، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ سانپ نہایت خطرناک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح
کہ ایسے سانپ کو قتل کر دیا جائے. فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، یہ سانپ اتنے نقصان دہ ہے کہ آنکھوں کو، انسان کی آنکھوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر کوئی حاملہ عورت مل جائے تو حاملہ عورت کا حمل ان سانپوں کے زہر کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر راوی حدیث کہتے ہیں کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لختے ذکر ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، کہ عبداللہ ابن عمر ہر اس سانپ کو مار دیا کرتے تھے جب وہ اس کو پاتے تھے. فَأَبْصَرَ أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، ایک مرتبہ ابو لبابہ اور یعنی کہ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کو دوڑا رہے ہیں، سانپ کو بھگا رہے ہیں، سانپ کا پیچھا کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ قد نہی عن ذوات البیوت، کہ ان سانپوں کے مارنے سے منع کیا گیا ہے. جو سانپ کہاں ہے؟ گھر کے اندر. گھر کے اندر کوئی سانپ ہے اس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ بسا اوقات جنات سانپ کی شکل میں گھروں میں آتے ہیں. کبھی کبھار جنات سانپ کی شکل میں گھروں میں آتے ہیں، گھروں میں بسیرا ان کا ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہیں. تو حدیث جب آپ پڑھیں گے، مختلف حدیثوں کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ سانپ دیکھے، کبھی نظر آتا ہے، کبھی بھاگ جاتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا اور ابھی بھاگ گیا، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جنات ہے. اور اس کے تعلق سے اپنی زبان سے کہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، کوئی اور جگہ لے لو. اس کے باوجود اگر وہ نہیں بھاگتا ہے، اپنی جگہ پہ ہے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جنات نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہے. اور اگر واضح طور پر آپ کا علم ہے یہ خطرناک قسم کا سانپ ہے، جن نہیں ہے، پھر آپ اس کو مارنے میں میرے بھائیوں کوئی حد کی بات نہیں. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر